حکومت کے خلاف تحریک ہم نے حکومت سے اجازت دینے کو تو نہیں چلانی، نہ حکومت نے ہمیں اجازت دینی ہے، یہ صرف ہم اطلاع دے رہے ہیں۔ اسپتالوں میں بوجھ پڑا، اس کی ڈائریکٹ ذمہ دار جو ہے نا وہ اپوزیشن ہوگی۔ اجازت کی کیا ضرورت ہے، ہم تو ان کو مانتے ہی نہیں تو ہم نکلے کہ وہ اپنا کام کر ہی نہیں رہے۔ کل بیسیکلی پی ٹی آئی کی حکومت نے پی ڈی ایم سے این آر او مانگا تھا، جو کہ ہم نے این آر او کو ریجیکٹ کر دیا۔ اگر کراچی میں آپ لاک ڈاؤن کر رہے ہیں تو وہاں آپ کو خوف ہے کسی کرونا بڑھ جائے گا، یہاں آپ کو کوئی خوف نہیں ہے۔ یہ جو پی ڈی ایم کے لیڈرز ہیں، ان کے کتنے بچے اس میں شامل ہوئے؟ وزیر اعظم عمران خان کی اپوزیشن پر تنقید، کہا یہ وہی پی ڈی ایم ہے جو سخت لاک ڈاؤن چاہتی تھی، پہلے ان پر تنقید کرتے تھے، اب لوگوں کی حفاظت کے ساتھ لاپرواہی کا سیاسی کھیل کھیل رہے ہیں، یہ جلسہ کر کے عدالتی احکامات کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ کوئی بہانہ نہ ملا تو کہہ دیا کورونا کا خطرہ ہے۔ ملک میں ناجائز حکومت کے خلاف تحریک جوبن پر ہے، کل پشاور میں تاریخی جلسہ ہوگا۔ سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان کی پشاور میں پریس کانفرنس، کہا حکومت عوام کی نہیں، چوری کے مینڈیٹ کی نمائندہ ہے، حکومت کو کسی محاذ پر چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے۔ ناجائز حکمران بذات خود بڑا کورونا ہے۔ کورونا 2019 کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کورونا 2018 کی بھی بات کرتی ہے۔ ایک ٹرمپ چلا گیا، اب پاکستانی ٹرمپ کو بھی چلتا کریں گے۔ معاون خصوصی شہباز گل کا مولانا فضل الرحمان کے بیان پر رد عمل، کہا پی ڈی ایم کے بنیادی اغراض و مقاصد قوم سے لوٹا مال بچانا ہے، پی ڈی ایم مفاد پرست ٹولے پر مشتمل ہے، پہلے مل کر عوام کو لوٹا، اب جان لیوا وبا میں عوام کو جھونکنا چاہتے ہیں۔ مولانا صاحب اقتدار سے دوری میں منافقت کی ہر حد پھلانگ چکے ہیں، عوام جانتے ہیں کہ پی ڈی ایم عوامی مفاد کے منافی ہے۔ اپوزیشن کے جلسے کے لیے پشاور میں تیاریاں جاری، رزاق روڈ چوک پر کنٹینر پہنچا دیے گئے، جلسہ گاہ میں پوسٹرز، بینرز، لاؤڈ سپیکر اور ساؤنڈ سسٹم کی تنصیب۔ رہنما نون لیگ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کورونا سے 2%، حکومتی کورونا سے 100% خطرہ ہے، حکومتی کورونا 6 ماہ رہ گیا تو بھوک سے مار دے گا۔ امیر مقام نے کہا عمران خان کو عوام کی فکر ہوتی تو ہم کیوں نکلتے۔ پیپلز پارٹی کے فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں پہلے کووڈ-18 سے چھٹکارا حاصل کر لے، پھر کووڈ-19 سے بھی نمٹ لیں گے۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا ہے کہ دوگلے پن کی اس سے واضح مثال نہیں مل سکتی کہ نون لیگ کی حکومت نے آزاد کشمیر میں 2 ہفتوں کا لاک ڈاؤن کر دیا، پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے کراچی کے 4 اضلاع میں سمارٹ لاک ڈاؤن کر دیا، لیکن دونوں جماعتوں کا اصرار ہے پشاور میں جلسہ ضرور ہوگا۔ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں کورونا کیسز بڑھے تو اپوزیشن رہنماؤں اور جلسوں کے منتظمین کے خلاف ایف آئی آر درج کروائی جائے گی۔ شیخ رشید کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو لیکن ووٹر کو کورونا سے مرنے دو، یہ ہے دوہرا معیار۔ وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا کہ اپوزیشن کا رویہ خطرناک ہے، تحریک لبیک نے پورے لاہور کو کورونا کا ٹائم بم بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اب پشاور سے ملتان تک پیپلز پارٹی اور نون لیگ حشر برپا کریں گے۔ ایف آئی اے اینٹی کرپشن کا شیخ پورہ میں رہنما مسلم لیگ نون جاوید لطیف کے ڈیرے پر چھاپا، میاں جاوید لطیف نے تصدیق کر دی۔ جاوید لطیف کے مطابق ایف آئی اے نے ڈیرے پر موجود عملے کو حراست میں لے لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق اعوان نے کہا ہے کہ حکومت اپنی لائن آف ایکشن دے چکی، عوام کو اپوزیشن کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے، جب جلسے پنجاب میں ہوں گے تو قانون سے استقبال کریں گے۔ مسلم لیگ نون پنجاب کی ترجمان عظمہ بخاری کہتی ہیں وزیر اعظم اور حکومتی وزراء دن رات گلگت میں جلسے کرتے رہے، اس وقت کورونا نہیں پھیلا۔ پاکستان پر اس وقت عمران خان کی شکل میں سب سے بڑا کورونا مسلط ہے۔ فردوس میڈم کو بے گھر اور لاوارث بچوں کے سامنے سیاسی گفتگو کرتے شرم آنی چاہیے۔
سندھ میں تعلیمی ادارے بند نہ کرنے کی تجویز، موسم سرما کی تعطیلات بھی نہیں ہوں گی، محکمہ تعلیم سندھ کی اسٹیئرنگ کمیٹی کی تجاویز NCOC کے اجلاس میں پیش کی جائیں گی۔ وزیر تعلیم سندھ سعید غنی کا کہنا ہے کہ تعلیمی اداروں کو بند کرنے یا نہ کرنے کا حتمی فیصلہ 23 نومبر کو ہی ہوگا۔ کراچی میں تمام شادی ہالز میں تقریبات کرنے کی مشروط اجازت دے دی گئی۔ ہال میں 300 سے زائد مہمانوں کے داخلے پر پابندی ہوگی۔ بینکویٹس میں AC بند رہیں گے، پنکھے چلائے جائیں گے۔ ہال کی چھت کا 40% حصہ اوپر رکھا جائے۔ شادی ہالز کے لیے سخت SOPs کے ساتھ نئی گائیڈ لائنز جاری۔ کراچی کے 4 اضلاع میں آج رات 12 بجے سے 5 دسمبر کی شام 7 بجے تک مائکرو لاک ڈاؤن ہوگا، نوٹیفیکیشن جاری۔ ضلع فورنگی میں 21 سے 5 دسمبر تک سمارٹ لاک ڈاؤن ہوگا۔ تحریک لبیک کے بانی علامہ خادم حسین رضوی کو نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ مینار پاکستان گراؤنڈ میں ہوئی، لوگوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ علامہ خادم حسین رضوی چند روزہ علالت کے بعد 19 نومبر کو لاہور میں انتقال کر گئے تھے۔ علامہ خادم حسین رضوی کے صاحبزادے علامہ سعد رضوی تحریک لبیک پاکستان کے نئے امیر مقرر۔ وفاقی حکومت کا بڑے اداروں کی اوور ہالنگ اور ری اسٹرکچرنگ کا فیصلہ۔ PIA کے 3,500 ملازمین کو گولڈن ہینڈ شیک دیا جائے گا۔ ملازمین کی تعداد 14,000 سے کم کر کے 7,000 کی جائے گی۔ قومی ایئر لائنز کو نئے منافع بخش روٹ پر چلایا جائے گا۔ محکمہ ریلویز میں بہتری کے لیے 5 کمپنیز بنائی جائیں گی۔ کمپنیاں ریگولیٹر، فریٹ، پیسنجرز اور ML1 کے معاملات دیکھیں گی۔ ایک کمپنی حکومت کے پاس ہوگی جو انتظامی معاملات کی نگراں ہوگی۔ پاکستان اسٹیل کی بھی نجی سیکٹر کے ساتھ لیز ہوگی۔ نجی سیکٹر کو پاکستان اسٹیل کی 1250 ایکڑ زمین دی جائے گی۔ سینیٹر رضا ربانی نے کہا ہے کہ PIA پاکستان اسٹیل اور محکمہ ریلوے کے ڈھانچے میں تبدیلی ملازمین کی برطرفیاں غیر آئینی اور قابل مذمت ہے۔ فیصلے غیر منتخب افراد کر رہے ہیں جو ہر حکومت کا حصہ ہوتے ہیں۔ CCI کی منظوری کے بغیر اداروں کی نشکاری اور ڈھانچے میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیادتی کے مجرمان کو جلد سے جلد سخت ترین سزائیں دینے کی ہدایت۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں قانون اور انسانی حقوق سے متعلق امور پر غور۔ وزیر اعظم نے کہا زیادتی کے کیسز میں متاثرین کی شناخت ظاہر نہ کی جائے، کارروائی کو تیز کر کے مجرمان کو جلد سے جلد سخت ترین سزائیں دی جائیں۔ پشاور میں 7 سال کی بچی کو اغوا کر کے کس نے جلایا؟ 3 روز بعد بھی گتھی نہ سلجھ سکی، اہل خانہ غم سے نڈھال، ملزم اب بھی آزاد۔ بچی کے والد کا قاتل کی گرفتاری کا مطالبہ۔ بچی کی لاش 3 روز پہلے قبرستان سے ملی تھی۔ بچی واقعے سے 1 روز پہلے لاپتہ ہو گئی تھی۔ اہل علاقہ کے مطابق کچھ عرصے پہلے اسی علاقے میں بچے کا پراسرار قتل ہوا تھا۔ بچے کی لاش جنگل سے ملی تھی، اس کا قاتل بھی نہیں پکڑا گیا۔ خیرپور میں پولیس افسر کو جلا کر مارنے کے واقعے میں 6 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج، 2 گرفتار ملزمان فرار۔ فراز راجپوت اور ثقلین شاہ انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کر دیے گئے۔ عدالت نے دونوں ملزمان کو 7 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ دیگر 4 ملزمان فرار ہیں۔ ASI بلاول وسان نے اپنے ایک دوست کو 50 لاکھ روپے ادھار دیے تھے۔ رقم کے مطالبے پر ملزمان نے پولیس اہلکار کو قتل کر دیا تھا۔ ننکانہ صاحب کی تحصیل شاہکوٹ کے ایک قصبہ سانگاہل میں فائرنگ سے احمدی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والا شخص ہلاک اور 3 زخمی۔ گزشتہ روز مہد نامی نوجوان نے گھر کے دروازے پر فائرنگ کر کے طارق نامی شخص کو ہلاک اور گھر میں موجود 3 لوگوں کو زخمی کر دیا تھا۔ پولیس کے مطابق ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل طاہر محمود اشرفی کی احمدی کمیونٹی کے افراد کے قتل کی مذمت، کہا کہ علماء کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ ایک شخص کا قتل انسانیت کے قتل کے برابر ہے۔
کھکھر کے علاقے بشیرآباد میں عدالتی حکم پر تجاوزات کے خلاف ضلعی انتظامیہ کی کارروائی، غیر قانونی دکانیں اور گھر گرا دیے گئے۔ انتظامیہ اور پولیس کی کارروائی کے دوران متاثرین کی مزاحمت، مقامی مدرسہ منتظمین اور متعدد طلباء کی پولیس سے جھڑپ، پولیس کی جانب سے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کا استعمال، مظاہرین کا پتھراؤ، پولیس اور مظاہرین کے درمیان مذاکرات کے بعد احتجاج ختم۔ کراچی کے علاقے کلفٹن میں 198 پلاٹ غیر قانونی طور پر الاٹ کرنے کا الزام۔ احتساب عدالت نے کراچی میں پلاٹس کی غیر قانونی الاٹمنٹ کے الزام میں سابق سٹی ناظم مصطفیٰ کمال، نذیر زرداری، افتخار قائم خانی سمیت دیگر پر فرد جرم عائد کر دی۔ سابق ایڈمنسٹریٹر فضل الرحمان، داؤد ممتاز حیدر اور دیگر بھی ملزمان میں شامل۔ ملزمان کا صحت جرم سے انکار۔ احتساب عدالت نے 5 دسمبر کو ملزمان کے خلاف گواہ طلب کر لیے۔ چیئرمین پی ایس پی مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کشمور سے کراچی تک تباہی کی ذمہ دار پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ پیپلز پارٹی اور بلاول کو زیب نہیں دیتا کہ وفاق پر انگلی اٹھائیں۔ کہا لیاری ایکسپریس وے کے طریقے پر نالوں سے گھر ہٹائے جائیں، لوگوں کو متبادل پلاٹ اور 1 لاکھ روپے دے۔ کہا حکومت نواز زرداری پر الزام کو چھوڑے، آج کی چوری روکے۔ وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں سندھ کی زمین سے قبضہ چھڑوانا وفاق کی ذمہ داری کیسے ہو گئی؟ وفاقی حکومت جزیرے جیب میں ڈال کر نہیں بھاگے گی۔ سندھ حکومت نے کراچی کے لیے 700 ارب کے منصوبے رکھے تو خرچ کریں۔ کراچی میں گورنر سندھ عمران اسماعیل کے ساتھ پریس کانفرنس۔ گورنر سندھ نے کہا کہ جزیرہ گیم چینجر ہوگا۔ جزیرے سے متعلق 50 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری متوقع ہے۔ جزیرے کی ترقی سے ماہی گیروں کو بھی فائدہ ہوگا۔ کورونا SOPs پر عمل کرنے میں حکومتی رہنماؤں عمران اسماعیل اور اسد عمر کی بے احتیاطی۔ پریس کانفرنس کا آغاز تو ماسک لگا کر کیا، پر میڈیا سے سوال اور جواب کے دوران ماسک لگانا بھول گئے۔ کافی دیر تک دونوں ایک دوسرے کے قریب ماسک کے بغیر ہی بیٹھے رہے۔ سوشل میڈیا پر لوگوں کی ترکیب، کہا احتیاط سب کے لیے ضروری ہے اور حکومتی نمائندوں کے لیے زیادہ ضروری ہے تاکہ لوگوں کو نصیحت ہو۔ پاکستان میں کورونا کی دوسری لہر کا وار، ایک دن میں مزید 42 افراد انتقال کر گئے۔ مرنے والوں کی مجموعی تعداد 7603 ہو گئی۔ گزشتہ روز مزید 2843 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق۔ کورونا ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 6.6% رہی۔ وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں پشاور میں گزشتہ روز کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 13.39% رہی۔ پشاور میں کورونا کے 18 مریض وینٹیلیٹر پر ہیں، ان میں سے 14 شدید بیمار ہیں۔ آزاد کشمیر میں آج رات 12 بجے سے 15 دن کے لیے لاک ڈاؤن ہوگا۔ ڈاؤ یونیورسٹی کراچی میں کورونا کے علاج کی دوا کی تیاری اہم مرحلے میں داخل ہو گئی۔ کورونا میں جان بچانے والی دوا کے کامیاب کلینکل ٹرائل جاری۔ ویکسین پر کام کرنے والے ڈاکٹرز کہتے ہیں کلینکل ٹرائل میں ICU میں داخل کورونا کے مریضوں کی ریکوری 60% رہی۔ شدید بیمار مریضوں میں ریکوری 100% رہی۔ پاکستانی سائنسدانوں اور نیکیپ نے کورونا کی تشخیص کے لیے ایکس رے مشین کوویڈ تیار کر لی۔ کوویڈ کی ڈرافٹ نے منظوری دے دی۔ کوویڈ 1 منٹ سے کم وقت میں 90% درستی کے ساتھ نتائج دیتی ہے۔ ہفتہ شان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دوران لاہور میں تقریب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے نعت-خوانی، تقاریر اور کوئز مقابلے جیتنے والے طلباء و طالبات میں انعامات تقسیم کیے۔ وزیر اعلیٰ کا پنجاب میں ڈویژن کی سطح پر سرکاری یونیورسٹیز میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم چیئر قائم کرنے کا اعلان۔ کہا کہ نبی کریم سے محبت کا تقاضا ہے ہم اپنی زندگیوں کو اس فیصلہ کے مطابق ڈھالیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے پولیس اور بلوچ لیویز میں بھرتیوں کی منظوری دے دی۔ عثمان بزدار کہتے ہیں پنجاب پولیس میں مزید 10,300 کانسٹیبل بھرتی کیے جائیں گے۔ بلوچ لیویز میں بھرتیوں سے راجن پور اور DG خان میں امن و امان میں بہتری آئے گی۔
فردوس آشیقاوان نے گورنر پنجاب کو بولڈ کر دیا. گورنر ہاؤس لاہور میں چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے زیر اہتمام تقریب کے دوران مستحق اور نادار بچوں کی 2 کرکٹ ٹیمز کا میچ. ایک کی قیادت گورنر اور دوسری کی قیادت فردوس آشیقاوان نے. وفاقی حکومت نے میری ٹائم زونز ایکٹ 2020 کی منظوری دے دی. غیر ملکی جنگی ایٹمی بحری جہازوں کے پاکستانی حدود میں داخلے کے لیے پیش کی اجازت لازم قرار. افغان دارالحکومت کابل میں راکٹ حملے 8 افراد ہلاک اور 81 زخمی. افغان وزارت داخلہ کے مطابق مختلف مقامات پر 23 راکٹ فائر کیے گئے. کابل میں ایرانی سفارتخانے کا کہنا ہے کہ ایک راکٹ سفارتخانے کے احاطے میں گرا, سب محفوظ رہے. افغانستان میں امریکی ناظم الامور اور یورپین یونین کے وفد کی کابل میں راکٹ حملوں کی مذمت, متاثرین سے اظہار ہمدردی. امریکہ میں مسلسل دوسرے روز 2 لاکھ کے قریب کورونا مریض رپورٹ. امریکی صدر کے بیٹے ٹرمپ جونیئر کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا. ایران میں آج سے تہران سمیت 160 شہروں اور قصبوں میں غیر ضروری اشیاء کی دکانیں بند. رات 9 سے صبح 4 بجے تک سفر پر پابندی ہوگی. بھارتی شہر احمد آباد میں جمعے سے رات کے کرفیو کے بعد ریاست گجرات کے 3 اور شہروں میں آج سے رات کا کرفیو نافذ. امریکی دوا ساز کمپنی فائزر کی کورونا ویکسین منظوری کے لیے FDA کو درخواست. غور کے لیے FDA ویکسین کمپنی کا اجلاس 10 دسمبر کو طلب. ریاض میں G20 کا ورچوئل سربراہ اجلاس. سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز کا کہنا ہے کہ تمام اقوام تک کم لاگت پر کورونا ویکسین پہنچانے کے لیے کوشش کرنا ہوگی. روسی صدر پیوٹن نے بھی اپنی ویکسین دوسرے ممالک کو دینے کی پیشکش کر دی. ہانگ کانگ کے معاملے میں دخل اندازی کرنے والے ممالک کو محتاط رہنا چاہیے ورنہ ان کی آنکھیں نکال لیں گے, چین کا انتباہ. ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے چین کسی کے لیے مشکل کھڑی نہیں کرتا اور نہ ہی اسے کسی کا خوف ہے. امریکہ, برطانیہ, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ اور کینیڈا نے چین پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ ہانگ کانگ میں ناقدین کو خاموش کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ہانگ کانگ میں تقریباً 1 سال سے حکومت مخالف مظاہرے جاری ہیں. رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کی جانب سے پریس فریڈم ایوارڈ کے لیے نامزدگیاں. مقبوضہ کشمیر کے نڈر صحافی فہد شاہ کا نام بھی شامل. فہد شاہ نے مواصلاتی پابندیوں کے باوجود 80 لاکھ کشمیریوں کو حقائق سے باخبر رکھا. بھارتی پولیس نے فہد شاہ کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی. قاتلانہ حملہ بھی کیا گیا. چین میں والدین کو 32 برس قبل اغوا ہونے والا بیٹا دوبارہ مل گیا. چینی جوڑے کے 2 سالہ بیٹے کو 1988 میں ایک ہوٹل سے اغوا کیا گیا تھا. پولیس کے مطابق بچے کو اغوا کاروں نے ایک بے اولاد جوڑے کو 6000 یوان میں فروخت کیا تھا. کینیا کے دارالحکومت نیروبی کی بلیک مارکیٹ میں بچوں کی فروخت کے گھناؤنے کاروبار کا انکشاف. افریقہ آئی نے بچوں کی اسمگلنگ میں ملوث گروہوں کا پردہ فاش کر دیا. ملزمان کم سے کم 300 پاؤنڈ یعنی 64,000 روپے میں بچوں کو فروخت کر دیتے. راجن پور میں خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کے 3 روزہ سالانہ عرس کا آغاز. کورونا کے باعث عرس کی تقریبات کو محدود کر دیا گیا. 3 روز دربار فرید زائرین کے لیے بند رہے گا. رسومات کے لیے محدود تعداد میں لوگوں کو پاس جاری کیے جائیں گے. عرس پر ضلع بھر میں کل تعطیل کا اعلان. لنکا پریمیئر لیگ کے آغاز میں 5 دن باقی. دنیا کرکٹ کے بڑے نام سری لنکا میں موجود. لیگ میں گال گلیڈیٹرز نے شاہد آفریدی کو ٹیم کا کپتان نامزد کر دیا. سری لنکا کے بنوکا راجپکش نائب کپتان ہوں گے.
پاکستان کے شعیب ملک، محمد عامر، آصف علی، عثمان چنواری اور دیگر ستارے بھی ہمبن ٹوٹا کے میدان میں جگمگائیں گے۔ 5 ٹیمز کے کھلاڑی 3 ہفتوں تک چھکے چوکے لگائیں گے، گلیاں اڑائیں گے۔ ایونٹ کے تمام میچز جیو سپر پر براہ راست نشر کیے جائیں گے۔ تھل ڈیزرٹ جیپ ریلی کے دوسرے مرحلے کا آغاز، اسٹاک کیٹیگری میں 49 اور خواتین کیٹیگری میں 2 ریسرز شریک۔ ریلی میں پہلی مرتبہ موٹر سائیکل ریسرز کے درمیان بھی مقابلہ ہوگا۔ کراچی میں بائک رائیڈرز خواتین کی ریلی بورڈ بیسن سے شروع ہونے والی ریلی نشان پاکستان سی ویو پر ختم ہوئی، جس میں 50 سے زیادہ خواتین نے حصہ لیا۔ بعض خواتین نے اپنے بچوں کے ساتھ بائک چلائی۔ فائٹ کلب میں بین الاقوامی فائٹرز کا قتل، پولیس کا قاتلوں تک پہنچنے کا مشن۔ ایکشن اور تھرل سے بھرپور فلم نکل ڈسٹ دسمبر میں ریلیز ہو رہی ہے۔